الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے اور ہم نے پچھلے سبق میں جو پڑھا تھا 10 سال مدین میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے، اور آج کا ہمارا سبق کا عنوان ہے سیدنا موسیٰ کی رسالت۔ اور یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کوہ طور، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اب ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت۔ 10 سال کا عرصہ سیدنا موسیٰ نے بہت غربت میں گزارا، پھر انہوں نے سیدنا شعیب سے واپس مصر کی طرف جانے کی اجازت لی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصر کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں رات ہو گئی، سخت سردی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، دور دور تک کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا موسیٰ سوچنے لگے کہیں سے تھوڑی آگ مل جائے تو سردی اور اندھیرے سے نجات ملے، مگر اس ویرانے میں آگ کہاں سے مل سکتی تھی۔ اچانک ان کی نظر دور پہاڑ پر پڑی جہاں آگ روشن تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں رکو، میں جاتا ہوں، شاید مجھے کوئی خبر ملے یا کوئی انگارہ لے آؤں تو ہم گرمی لے سکیں، یعنی کہ مطلب جو آگ تھی اس میں سے کوئی کوئلے اور اس طرح کی چیز لے آؤں تاکہ گرمائی مل سکے۔ سیدنا موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو اچانک ایک مبارک درخت کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں کا مالک، یہ پاک صاف جگہ وادی طور ہے، یہاں اپنے جوتے اتار دو۔ اللہ کی آواز سن کر موسیٰ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم کو اپنے رسول کے طور پر چن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول حضرت موسیٰ کو بنا لیا۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، میرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، یعنی آخرت ضرور برپا ہوگی اور قیامت آئے گی۔ سیدنا موسیٰ کا دل چاہنے لگا کہ اللہ سے اور باتیں کرے۔ سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دو۔ سیدنا موسیٰ نے لاٹھی پھینک دی، ایک دم لاٹھی خطرناک سانپ بن گئی۔ سیدنا موسیٰ پیٹ پھیر کر بھاگے، مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی کہ پیچھے کی طرف بھاگے۔ ایک دم اللہ کی آواز آئی، پلٹ آ موسیٰ، خوف نہ کر، یعنی تم ڈرو نہیں بلکہ واپس آؤ، اس سانپ کو اٹھاؤ۔ سیدنا موسیٰ پلٹے اور سانپ کو اٹھا لیا۔ سانپ ہاتھ میں آتے ہی لاٹھی بن گیا، یعنی وہ دوبارہ سے لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالو۔ سیدنا موسیٰ نے ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو، سیدنا موسیٰ کو 2 نشانیاں دی تھی، ایک لاٹھی، اس کو عصا بھی کہتے ہیں، اور ید بیضا یعنی کہ چمکتا ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا، جس کام کے لیے تمہیں چنا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو اسلام کی تعلیم دو، وہ بڑا نافرمان ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ تمہاری بات مان لے۔ یہ حکم ملتے ہی سیدنا موسیٰ مصر کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، سیدنا موسیٰ نے مصر روانہ ہونے سے پہلے ایک بہت خوبصورت دعا مانگی۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پر جب ہمیں کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب، میرا دل کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح پھر آپ مصر کا سفر اپنا انہوں نے جاری رکھا، اور یہ درخت ہے جہاں پر آپ نے اللہ سے بات کی تھی جس کے پاس۔ اور اب آپ کو جو اگلی تصویر نظر آ رہی ہے یہ وہی جگہ ہے کوہ طور، وادی طور کا، یعنی کوہ طور کا پہاڑ جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی اللہ سے آپ نے بات کی تھی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں سبق میں ہم نے کون کون سے اہم باتیں پڑھی ہیں۔ 10 سال مدین میں ہی رہنے کی شرط کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی، یعنی سیدنا شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ اور پھر 10 سال مدین میں رہنے کے بعد سیدنا موسیٰ اجازت لے کر مصر روانہ ہوئے۔ سفر میں سخت سردی تھی، سرد رات میں وادی طور میں آپ کی اللہ سے بات ہوئی، یعنی آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا اور اللہ نے آپ کو 2 نشانیاں دیں، ید بیضا چمکتا ہاتھ اور ایک عصا یعنی کہ ایک لاٹھی۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ چیپٹر میں اور نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آپ سے اسکول میں ملیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔